پاک بھی سرکار کا فرمان بھی جتنے بزرگ گزرے ہیں سب کے سب متفق ہیں اس نسخے کے اوپر. حضرت بابا فرید گنج شکر کتنی بڑی ہستی. لوگ اکٹھے ہو کے اہل دل اہل عشق اہل علم اکٹھے ہو کے گئے. جا کے پوچھا حضور آپ یہ فرمائیں اللہ سے ملنا ہے. سبحان اللہ, اللہ سے ملنا ہے. آپ روئے. انہوں نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مدت سے انتظار تھی کوئی اس کا پتہ بھی پوچھنے آئے. اس لیے تو سارے آئے. حضور کہاں دودھ نہیں دیتے, اس لیے تو سارے آئے. دکان نال دکان بڑھ گئی ہے شالا سڑے, میرا ریزق کھا گئی. یہ تو سارے پوچھنے آئے پر اس کا راہ پوچھنے کوئی نہ. شکر ہے کوئی تو ہوا جو آیا جس نے سجن کا نام لیا. مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا. اللہ محبوب مطلق, سب سے بڑا محبوب رب ہے. اللہ کی محبت محبتوں کی جڑ, ساری محبتیں اسی محبت کے ساتھ کھڑی. گنجے شکر روئے, کہا شکر ہے کسی نے تو سجندن کا نام لیا, کسی نے تو سونے کا نام لیا, کسی نے تو اس کا راہ بھی پوچھا. پوچھنے والے بھی اہل درد تھے, زنانیاں نہیں مرد تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کہیں آپ یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ جن کی داڑھی مونچھ ہوتی ہے وہ مرد ہوتا ہے. صوفی یہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں داڑھی مونچھ والی بھی زنانیاں ہوتی ہیں اور بغیر داڑھی مونچھ کے بھی مرد ہوتے ہیں. کیونکہ مرد اس چیز کا نام نہیں, مرد صفت کا نام ہے. اہل دل تھے, سارے مرد تھے, معاشرے کے چہرے زرد تھے. کچھ لوگ گئے فرید بتا اللہ سونے سے ملنا ہے کوئی راہ بتا. رو کے کہا کھول کے بولو, کھول کے بولو لجپالا, اللہ کی محبت, اللہ کا پیار, اس کا دیدار, چاہے اروار چاہے پار, بتا کیسے ملے گا سونا سرکار. فرید نے کہا 700 منزلیں ہیں. ایسے منہ اٹھا کے آ گئے ہو یا پروگرام پکا ہے؟ سبحان اللہ. 700 منزلیں ہیں. انہوں نے کہا سونا منزلیں بتا بتا کے نہ ڈرا, 100 کی منزل بتا, کیونکہ ہم شارٹ کٹ کے اور فٹافٹ کے کھائے, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ چوک. سبحان سبحان اللہ. میرے گنجے شکر فرید نے کہا کتنی منزلیں ہیں؟ 700 منزلیں ہیں. انہوں نے کہا حضور ڈراؤ نہیں, پہلی منزل بتاؤ, 100 کی منزل بتاؤ. ہماری جان جگر میں اتنا دم نہیں ہے کہ اتنی منزلیں عبور کریں. مہربانی کر, تو جو واقف راہ ہے, تو جو محرم اسرار ہے, تو کر بیٹھا پیار ہے. تو واقف کار ہے اس راہ کا, پیارے بتا. پہلی منزل ہے تن ٹوپی ول پہنی ہے, ول آدھے ایسا ڈینگ دو, یہ ترٹ جائے تو پھر سکتی نہیں رہنی, ڈیگی ہو جائے. پھر ترٹ جائے تو فلم جوڑن واسطے یہ وارث شاہ فرماندے وادن وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈنا ہے. تے انہیں سارے فقیر اگر میری
انہاں دی فقیری کس کروں اے سٹیج اساں چاور واسطے نہیں بھریا انہاں فقیراں دی خدمت وچ تسی بار بار کنداں جو توڑ دے پئے ہو ہن آواز پئی آندی ہے جوڑ دے پئے ہو صرف توڑ دے پئے سبحان اللہ خیر کوئی بات نہیں ان بزرگوں نے توڑنی ہے تو انہوں نہیں وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا جنہیں ٹٹیاں نو پھر گنڈنا اس لیے الحمدللہ ان کا پلہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو میں آج یہ کر رہا تھا محبت ہر عبادت کی جان حضرت گنج شکر فرید سے انہوں نے کہا حضور آپ بتائیں پہلی منزل سوکھی منزل اللہ سے ملنے کی کیا ہے آپ نے فرمایا سوکھی منزل یہ ہے سر تلیتے دھر یعنی پہلے مر اگر مر نہیں سکتا جا گھر جس کو جانو دل عزیز ہماری گلی میں آئے کیوں اس لیے میں ابھی جس وقت آیا تو میں نے سجاد صاحب سے پوچھا مفتی صاحب بتائیں کہنا کیا ہے انہوں نے کہا باقی تقریریں سن بیٹھے ہیں کوئی نمکین بات سنا میں نے کہا نمک تو صرف ایزی حضرت میں ہے وہ تو عین شین اور کاف میں ہے باقی تو سارا حلوہ ہی حلوہ تو مجھے کہنے لگے حلوہ دے سارے کول پہلے ہی بڑا ہے اسی او مکھا ڈالا بھی تھے ہی ہے تے کالا باغ اونج نیڑے نعروں کا میں ویسے شوقین نہیں لیکن یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں اس لیے ورنہ میں چوپ کا قائل ہوں ایک چوپ سے 100 سوکھ اس لیے جتنا مجمع خاموش اتنی مجھے آتا ہے جوش جتنی آپ بے ہوش اتنی ہمیں ورنہ آج کل کام الٹ ہے نعت خان آتا ہے تو نعت بعد میں پڑھتا ہے پہلے آدھا کچھ پھر اسی پر آ جاتی ہے سبھی کرنے کی اور مرو عجیب بیماری ہے لیکن اچھا ماشاءاللہ آپ ہنستے بھی ہیں کیا کہیں واہ جی واہ مفتی صاحب سبحان اللہ ظاہر ہے میلاد کا موسم ہے آگے غوث پاک کی یاد کا موسم آج مجمع بحرین ہے سبحان اللہ اس لیے غور فرمائیں کہ میں نے کہا کہ میرے فرید نے فرمایا پہلی منزل سوکھی منزل رب کی طرف جانے کے لیے سر تلیتے دھر یعنی پہلے مر آ رہے نا چکا اتنی سوکھا معاملہ نہیں ہے اسی لیے عشق فرید ہے گیر اللہ حضور کو میرے نظام الدین محبوب اللہ اللہ آپ فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا اللہ سارے مخلوق بندے بلائے گا اور پھر ایک نظر سب پہ کرم فرمائے گا لیکن جب ان سے پوچھے گا تم سے مجھ سے کہ تم دعوے دار ہو مجھے ماننے کے جی مولا تجھے مانتے ہیں کلمے پڑھتے تھے بڑے بڑے مولا نمازیں پڑھی حج کیے زکاتیں دی بڑا تیرا نام لیا تیرے دین کی بڑی خدمت کی آواز آئے گی کیا تم نے مجھ سے پیار کیا ظاہر ہے دعوے دار تو ہم ہیں مولا بڑا پیار کیا تم سے اچانک اللہ ایک دیوانے کو بلائے گا ایک دیوانے کو بلائے گا اس کو کھڑا فرمائے گا اسی لیے عبارت بھی ہے کہ القیس العامل جو حجت اللہ علی الخلق یوم القیامہ ایک
کہا اب بتاؤ تم نے مجھے چاہا؟ سارے حاجی، سارے نمازی، سارے قاضی، سارے مولوی، سارے پیر، سارے راجے، سارے میاں، سارے خان، سارے بلوچ، سارے جٹ بٹ، سارے کہنے مولا بڑا چاہا، بڑا تجھ سے پیار کیا. صدا گونجے گی جھوٹ بولتے ہو. تم نے کب مجھے پیار کیا؟ تم نے کہاں مجھ سے پیار کیا؟ سارے کہہ کے مولا سب کچھ تیرے اوپر نثار کیا. تیرے کعبے کے پھیرے ڈالے، تیری مسجدوں کے مینارے بنوائے، بار بار جمعے پڑھے، عیدیں پڑھی تیرے لیے. ایک ہی صدا گونجے گی کہ جھوٹ بولتے ہو. تم نے تو مجھے اتنا بھی نہ چاہا جتنا اس پاگل نے ایک. آئے آئے اب میں مفتیوں سے ڈر بھی رہا ہوں. آج کل مفتیوں کا فتووں پہ زور ہے. فتویٰ دے فتویٰ، فتوے تے فتویٰ، ٹھوک فتویٰ. اللہ تعالیٰ ان کے فتووں کی بچھاڑ سے بچا اور پھر لگا اپنے پہ فتویٰ. سبحان اللہ. الفتویٰ مل فتویٰ وما ادراک مل فتویٰ. چل فتویٰ. آج کل تو ڈراتے ہیں وہ ٹوب جو ہے اس پہ، اچھا یوٹیوب، اس پہ ڈراتے ہیں. فتویٰ لا دے رہی، فتویٰ نہ ہوئی بندوق کی گولی، پستل کی گولی. سبحان اللہ. ڈراتے ہیں فتووں سے. ہائے ہائے کیا کہا؟ جھوٹ بولتے ہو. تم نے تو مجھے اتنا بھی نہ چاہا جتنا اس پاگل نے، قبلہ پیر صحیح نے مجھے لقمہ دیا، جتنا اس مجنون نے لیلا کو. تم نے تو مجھے کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو عشق باز اور روح سیاہ؟ تم تھے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. اب آپ پوچھیں کہ اس نے کتنا چاہا تھا، اس نے کتنا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں رأى المجنون في البيضاء قلبا فمد له من الإحسان زائلا. جا رہا تھا یہی پاگل، آگے نظر آیا ایک کتا کھڑا تھا یا ستا. فٹ اس نے چادر کو پھیلایا، اس پلید کتے کو بلایا اور اپنی چادر کی طرف اشارہ کر کے کہا میلا ہو رہا ہے اس پہ سو جاؤ. میرے جیسے مولانا نے جا کے گردن پکڑی اور پاگل کہیں کے کتے کے ساتھ یہ معاملہ. اس پاگل نے دیکھ کے کہا ناراض نہ ہو عقل والے، علم والے، سکالر صاحب، ناراض نہ ہو. بس میں نے ایک بار دیکھا تھا یہ لیلا کی گلی سے گزرا تھا. جس کو ہم نے چاہا اس کی گلی سے ایک بار گزرا، تب پیار کیا ہے. میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر یہ محبت ہے تو اس نے تو کتا گزرا اس کے یار کی گلی سے، ہم نے کس کس سے نفرت کی. اب میرا اشارہ نہیں سمجھا. ہائے ہائے میرے علی حجویری، میرے علی کا لاڈلا، کہہ سکتا ہوں میرے نبی کے خاندان کی نشانی. لاہور میں علی ہے ثانی. حضرت علی حجویری کہتے ہیں ایک بار مرشد کریم، مرشد بڑا کام دیتے ہیں، مرشد کریم نے مجھے بلایا، پریشان پایا اور فرمایا کیوں بے حال پھرتا ہے؟ میں نے کہا لجپالا، میں جس کو مقروض دیکھتا ہوں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں، جس کو پریشان دیکھتا ہوں پریشانی دور، جب جیب خالی ہو جاتی ہے قرضے مانگتا ہوں، پھر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ مجھ سے اللہ
کی مخلوق کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. فرمایا علی اور پریشان ہوگا. تو جن سے پیار کرتا ہے ان سے ایک اور ہستی ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ پیار کرتی ہے. میں نے کہا لجپالا ذرا کھول کے بول. بجھارتے نہ بجھا. فرمایا وہ ہے میرا خدا. یہ تو تجھے نکمے نظر آتے ہیں یہ اس کے شاہکار ہیں. سائیں کرتے ان سے پیار ہے. یہ نکمے اروار ہیں یا پار ہیں اس کی نظر میں یہ شاہکار ہیں. اور میری نفرت ان کا یہ عالم ہے. میں اپنوں کو بیگانہ کرتا جا رہا ہوں. نہیں سمجھ آ رہی. ہر شخص پہ انگلیاں اٹھا رہا ہوں. ہر شخص کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہوں. اس لیے صدا آئی ہے ظالم تجھے نفرت کرنے کے لیے بھیجا تھا یا محبت کے لیے بھیجا تھا. نہیں سمجھے. ہائے ہائے ہم نفرت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے ہم محبت کے لیے پیدا ہوئے تھے. اللہ اس لیے صدائی تم نے مجھے اتنا بھی نہ چاہا جتنا اس پاگل نے ایک بندے کو چاہا. دوسری مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن بیٹھا تھا یہ پاگل زمین پہ ڈال رہا تھا لکیریں کھینچ رہا تھا. کوئی صاحب عقل آیا کہا مجنون کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. اس نے کہا تختہ نہیں ہے. گفت مشق نام لیلا میکو میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں. لیلا لیلا. اس نے کہا بے وقوف اس مشق کا فائدہ کیا. اس نے کہا کچھ بھی نہ ہو لیکن خاطر خود را تسلی بھی ہم تکتا ہوں اس لکیر کو یاد کرتا ہوں محبت والے پیر کو. تو نہیں سمجھ سکتا اس نسخہ اکسیر کو. تو نہ دیدی گہے سلیمان را چے شناسی زبان مرغ. آئے کم وقت تو نے پی جو نہیں کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیگ بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی. میں تو حیران ہوا کہ مفتی صاحب کو آج کیا سوجھی کہ اس تار پہ انگلی رکھ. سنجے سینے سوز فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا ہو بج پر نیو لاؤنے دی دلی پھساونے دی کل اج پئی مجروح شاہ جی بریاں میں میری بھلیاں دے کل لج پئی. عجیب شے ہے یہ محبت عجیب شے ہے. یہ پاگلوں کو اٹھا کے نبوت کے ساتھ کھڑا کر دیتی. آج ربیع الثانی شریف کی رات شروع ہو گئی یعنی ربیع الاول ربیع الثانی کا سنگم ہے نا. آیت الوداع بھی پتہ نہیں. سبحان اللہ. آج ربیع الاول شریف جا رہا ہے اور ربیع الثانی منہ دکھلا رہا ہے. آج مجمع البحرین ہے ادھر رسول الثقلین ہے ادھر غوث المشرقین والمغرب ہے. اب میں اسی طرف ذرا تھوڑا سا سٹیرنگ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ محبت کا صلہ کیا ہے. محبت کا صلہ کیا ہے. اگر کوئی عشق کو اوڑھنا بچھونا بنائے یہ پہنچاتا کہاں ہے یہ لے کہاں جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک بات میں اشارہ کر دوں کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ بسے دیدم
بسے دیدم یکیرا دو کرد تیغ. اے تلوار جدو پیندیے ایک نو کی کر دیے. تساں بھی کو تھوڑا جا اشارہ کر دے. ایک نو کی کر دیے. اے ٹوکا لگدا ہے تے ایک نو کی کردا ہے. چھری لگ دیے تے ایک نو کی کر دیے. دو. ماشاءاللہ ایتھے کھلو. اے لگ دیے تلوار تے ایک نو دو کر چھڑ دیے. کہتے بسے دیدم یکیرا دو کرد تیغ. تیغے عشق بھی کہ دورا یکے گلدے. ایک ایسی بھی دنیا میں تلوار ہے عجیب اس کا میٹھا وار ہے. ہو جاتی کلیجے کے پار ہے مگر عجیب یہ تلوار ہے. یہ دو پہ پڑتی ہے ایک کر دیتی ہے. برے پہ پڑتی ہے نیک کر دیتی ہے. اب پوچھو اللہ. مسئلہ سمجھ گیا. عشق کی تلوار کا الگ کمال ہے. یہ دو پہ پڑتی ہے. یہ کہتے گنبد خضرا وچ جا کے نگاہ مار دو نہیں ترے کر دے. نہیں سمجھ آ. حالانکہ گئے کلے کلے تے ستے پانی. تھوڑا کافی خراب ہے. شکر آپ نے مجھے سبحان اللہ. اور گئے سن کلے کلے تے قیامت والے دن اٹھن گے تینے رلے بلے بلے بلے. اور سن لے عشق دے بھلے. نہیں سمجھنا. اب اور کیا تمہیں بڑی دلیل دوں. یہ عشق کی تلوار کا کمال ہے. سویا ہوا عمر ابو بکر کے ساتھ سیدہ آمنہ کا لال ہے. اگر اب بھی نہیں سمجھا تیرے عقل کا اور دسو کی خیال ہے. یہ عشق کی مہربانی ہے. یہ عشق دے بھلے نے ستے ترے یار رلے نے. یہ حضرت عشق دے بھلے نے. اسی لیے میں نے کہا جہاں یہ تلوار پڑتی ہے یہ جداؤں کو ملاتی ہے. دور والے کو حضور میں لے آتی ہے. یہ بھلے عشق کرتا. اس لیے جو دور کرے سمجھو عاشق نہیں. جو حضور کرے سینہ پر نور کرے اور گل دے وچ بھی تھوڑا جا سرور کرے. عشق یہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایک منظر ایسا بھی آیا. اوہ سبحان اللہ. ایک بزرگ گزرے حضرت مظہر جانے جانا. کیا حضرت مظہر یہ نازک بھی تھے اور نفیس بھی تھے. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ جو تھے وہ کہتے ہیں بستر پہ سلوٹ بھی ان کو چبھتی تھی. سلوٹ بھی اس کو کہتے ہیں پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے. اتنا حساس ہو گیا ہوں. سرکی میں کہتے ہیں ایہو تیر میں کو دیو میں خود کو آپ جا مارا. تساں نازک ہو تھکوے سو نشانہ کیسا چوٹ چوٹ. پلا جتنی پلا سکتی مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ. ہجر پین پین کپا کیتے دکھے من کر کیتے گھٹ گھٹ. سمجھ آئی ہے. شکر ادھی آئی ہے ادھی رہ گئی. حضرت مظہر جانے حضور کوئی معمولی چھوٹا نکلو سا بزرگ نہیں. تفسیر مظہری انہی کے نام پہ. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی مجددی مظہری اپنے دور کا بیعقی زمان
فقہ اور حدیث کے اندر یکتا مرد فیصلہ کن قول ہوتا ہے اس مفسر اعظم کا. ایسی اس اپنا ہمیں اور تنتنے والا مفسر نہیں گزرا. برے صغیر کی تختی کے ماتھے کا جومر مفسر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا مرشد پیر. نہیں سمجھا؟ تو ساتھ میں چن دیا کچھ اور مسئلہ ہے تے ثناء اللہ پانی پتی جڑا پیر چنیا کچھ اور مسئلہ ہے. سبحان اللہ. حضرت مظہر جانا بیٹھے تھے مجلس میں, شروع ہو گیا ربیع الثانی. لگتا ہے جالی رات ہوئی. تم ادھر خلیفہ ادھر مرید. ویسے ہی آج سنا ہے کہ ربیع الثانی دا چاند چڑھ پہ. انہیں کہاں چڑھتا پہ؟ انہیں کہا تماشا دیکھو یہ چاند کیا چڑھا ہے, جس کو دیکھو انتظار میں کھڑا ہے. اب غور فرما رہے ہیں نا, جس کو دیکھو. نقش بندی ہیں تو کہتے ہیں 11ویں کروائیں گے, زور وردی ہے تو کہتے ہیں 11ویں کا پروگرام ضرور بنائیں گے. ہیں چشتی لیکن جا رہی ہے ادھر کو کشتی. یہ 11ویں والا پروگرام انشاءاللہ 11ویں 10ویں کو ہو کر 11ویں 12ویں 17ویں 18ویں پورے مہینے میں جو بھی تاریخ ملے گی صاحبزادہ عبد المالک صاحب کو بلائیں گے, پپلا والے حضرت کو بلائیں گے, خواجہ آباد والی سرکار کو بلائیں گے, 11ویں ضرور کروائیں گے. اللہ اکبر. حضرت کے منہ سے نکل گیا, کہا سمجھ نہیں آتی, ہر بزرگ کا عرس ایک بار انہاں سرکاراں دا بار بار تے اروار تے پار. پتہ نہیں کیوں ہوندی ہے تکرار, یعنی آئینہ دل پہ صرف بال آیا, تھوڑا سا ٹیڑھا خیال. یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا آئینہ دل پہ بال آیا, بس اتنی سی بات ہوئی. رات کو حضرت مظہر جانا سوئے, وقت ہوا بیدار, دیکھی قطار, دوسری قطار, تیسری قطار, بجنے لگے دل دماغ کے تار. نہیں سمجھی سرکار؟ ایک لمبی قطار دیکھی اور ایک سے بڑھ کر ایک بستی پوری قطار میں جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا جانے والوں یہ تو بتاؤ ہو کون؟ تو ایک بزرگ نے صدا دی, مظہر تو غور نہیں کیا تو نے, یہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی قطار. کہتے ہیں اپنے آپ پہ فخر ہوا, کیا میری کمائی ہے, آج عبادت رنگ لائی ہے, میرے سامنے نبوت کی بدائی ہے. عجیب. یہ کہتے پھر جو میں نے غور کیا دوسری قطار, میں نے کہا واہ یہ کون ہے؟ کہا دھروئے زمین کے اولیاء. کہنے لگے میں نے فخر فرمایا, اپنے سینے پہ ہاتھ ٹکایا, وال ربا اتنا سرمایہ ساڑھے ہی سے آیا. کہتے پھر تھوڑی دیر ہوئی ایک اور قطار. میں نے کہا اب کون ہے؟ کہا آگے صدیق اکبر ہے. اب پیچھے غور کر کون ہوں گے؟ سارے اصحاب رسول کے. پھر اولیاء محمد حضور کی امت کے اولیاء. کہتے ہیں آخر میں جس وقت میں نے دیکھا 3 فرد. کتنے؟ 3 فرد. جتنے آگے گزرے تھے سارے ملا کے تھلے تے اے سجے پاسے آلا بلے 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 رال کے بھی سارے اے دے نال نہ رلے. اللہ
کہتے ہیں نگاہ اڑ گئی وہیں پہ لڑ گئی، پلٹنا بھول گئی وہیں پہ نگاہ جھول گئی، میں خواب ہی خواب میں ہوا دیوانہ کہ رب نے گویا روک دیا ہے زمانہ، اتنی بڑی تین ہستیاں، چہروں پہ عشق محبت کی مستیاں، نہیں دیکھی خواب خیال میں ایسی ہستیاں، کہتے ہیں کہ میری آنکھیں تن گئی جان پہ بن گئی، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اتنا حسن تیری جھال نہ جلی جائے، کہتے ہیں میں تو دیوانہ ہوا خواب میں پاگل ہوا، نگاہ ٹھہر نہیں پاتی تھی، جو دائیں ہستی تھی ہزار آفتاب بھی ہے، جو بائیں ہستی تھی چہرہ مثل ماہتاب ہے، آپ اپنا جواب، بڑی بھری ہوئی داڑھی مبارک، سینے کو داڑھی مبارک نے کج رکھا ہے، میں نے دیکھا بیچ میں دیکھوں تو بیچ میں دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے مست پروانہ ہے، زلفیں اڑی ہوئی آنکھیں پھٹی ہوئی، تھوڑی سینے پہ لگی ہوئی، جوتی ٹوٹی ہوئی، اوپر دو چادریں پھٹی ہوئی، اور چٹخ چٹخ کر کے جوتی زمین پہ لگتی ہے، میں نے کہا سمجھ نہیں آئی، دائیں والا رش کے کروڑ آفتاب، بائیں والا رش کے لاکھ ماہتاب، پر بیچ والا کون ہے جناب، چہرے پہ غبار ہے، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اور دو چادریں پھٹی پھٹی چادریں ہیں، آنکھ ہے شرابی آنکھیں ہیں لیکن پھٹی ہوئی، بال اڑے ہوئے، رنگ پہ ڈھنگ ہے، کہتے ہیں مجھ سے اب کرتا کیا کرتا، پیچھے بادلوں کی طرح دوڑا، کوئی آتا نظر آیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بتا یہ کون ہے، اس نے کہا مظہر کھول نظر، نہیں لگی تجھے خبر، اس نے کہا اٹھی جو نہیں نظر کیسے ہوتی خبر، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، تلوار تو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، سارے نبی تے مرسل ایک پاسے، ساڈا نبی پیارا ایک پاسے، تے اج اے وانڈی گھنڈ والی دا نظارہ تے میرا کھپارا، اللہ اکبر، میں نے اب آپ کی تاند تروڑ دی، ہائے ہائے ہو، کہتے ہیں اب میرے اوپر ہوا جنون طاری، میں بھاگا کہ کوئی کرم فرمائے، ان تین ہستیوں کا تعارف کرائے تاکہ دل کی حیرانی جائے، کہتے ہیں شاید کسی نے کرم فرمایا، کوئی بتانے والا نیڑے آیا، مظہر غور کر، میں نے کہا سونا تو کرم فرما، کہا مظہر پہلے والے تو تو جان گئے، تو میں سب پہ قربان گیا، پر سب سے وکھرے ہیں یہ، کیونکہ آنکھ اٹھتی نہیں، چہرے پہ ٹکتی نہیں، جانوں تو کیسے جانوں، فرمایا دیکھ مظہر جو رش کے کرو
تیرا نبی عالی جناب کہاں سے تک یہ جو دائیں ہستی ہے بالکل دائیں یہ پاک پیارا تیرا نبی ہے، اور یہ جو بائیں ہے چوڑے سینے والا یہ حسین ریش والا اس کا نام مولا علی ہے۔ اس نے کہا پر بیچ میں کون سی ذات چلی ہے؟ آواز آئی یہ اجڑی اجڑی رنگت والا، اجڑے اجڑے حال والا، اجڑی اجڑے بال والا، اجڑے اجڑے کپڑوں والا، ٹوٹے جوتے والا، تک ذرا دائیں خود نبی بائیں مولا علی، اور یہ مست دیوانہ بیچ میں ویسے کرنی ہے۔ میں تقریر ختم کرنے سے پہلے ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نس کے بجنا ہے تو میں نے راہ دے گا اس وجہ پہلے وعدہ لے لگی ہے نا سبحان اللہ تو ہاتھ چومنے تو سب بزرگاں اج تو سیانو ہاتھ بھی نہیں ملانا کیونکہ آج حضرت صاحب بہت نازک ہوئے۔ اللہ میں نے کیا کہا؟ بائیں خود نبی بائیں مولا علی بیچ میں بائیں کرے عشق ویسے کرنی۔ حضرت مظہر کہتے ہیں اگرچہ ہوش اڑے پر نین جڑے، زبان ہلی کلی دل کی کھلی، اور میں بولا بتانے والے اصل بات بتا، اتنی قطاریں اتنی ہستیاں اور خود میرا نبی بھی، سارے صحابہ، مولا علی، صدیق باصفا، سارے اولیاء، اور ویسے کرنی بھی ساتھ، جا کہاں رہے ہیں اصل منزل بتا۔ اس نے کہا مظہر تجھے پتا نہیں وہ جو نبی کی اولاد ہے جس کی بستی بغداد ہے، وہ جو سب ولیوں کی نشانی ہے جس کا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے، یہ ساری جماعت ان کے عرس کی طرف روانی ہے، اور یہی بات تجھے سمجھانی ہے۔ یہ آنے والا مہینہ کیا سالے کے شکر آخری تسی بولے تھے سے اگر دیر سے بولے، اس کا دکھ نہیں کہ تم نے کیا دل برباد، دکھ تو یہ ہے کہ بڑی دیر میں برباد کیا۔ یہ پوری جماعت روانی ہے، عرس ہے 11ویں جس کی، اس کا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے، تے آنے والا مہینہ ربیع الثانی ہے، تو ہن اے جماعت بھی روانی ہے۔ واہ خدا